بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سب کا استقبال کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی یہ نشست واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ ہاں، مطلب آج ہم ایک بہت ہی زبردست چیز پر بات کر رہے ہیں۔ ہم باقاعدہ عربی بول چال کورس کا 41واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے اردو عربی منتخب جملے۔ ہم نے اکثر محسوس کیا نا کہ اردو بولنے والوں کے ذہنوں میں آدھی عربی تو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بس ان جڑوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس سیشن کا ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم روزمرہ گفتگو کے ان اہم عربی جملوں کو نہ صرف سیکھیں بلکہ انہیں درست تلفظ کے ساتھ یاد بھی کریں۔ صحیح، مطلب آج ہم صرف روایتی انداز میں رٹے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ یہ جملے بنے کیسے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں طلبہ کے لیے اس کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں، معلومات کو ہضم کرنا تب بھی آسان ہوتا ہے جب اسے حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو طلبہ کی آسانی کے لیے آج کے سبق کو ہم نے 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تجاویز اور دعوت کے بارے میں ہے، پھر معاشرتی آداب اور تعلقات، اس کے بعد تعلیمی اور مدرسے کی زندگی، اور آخر میں انسانی جذبات اور حالات۔ ارے واہ، چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ مطلب زبان کو اس طرح عملی خانوں میں بانٹ کر سیکھنا نا دماغ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان پورا ایک منظرنامہ تصور کر لیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو چونکہ کسی بھی رشتے کا آغاز دعوت یا مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز سے ہوتا ہے، تو ہم بھی وہیں سے یعنی اپنی تیسری سلائیڈ سے آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور چونکہ اس نشست کا انداز ایک آڈیو ٹیچنگ سٹائل میں ہے تو میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو ترجمہ بتائیے گا، اور پھر ہم طلبہ کے لیے اسے دہرائیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے حیا الی الوضوء۔ اس کا سیدھا اور سادہ اردو ترجمہ ہے آئیے وضو کریں۔ اب طلبہ کے لیے اس کی دہرائی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسے ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے نا؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ حیا الی الوضوء۔ کیا اس میں حیا پر تشدید کی وجہ سے خاص توانائی ہے؟ بالکل درست۔ آئیے ایک بار پھر طلبہ کے لیے اسے دہراتے ہیں۔ حیا الی الوضوء، آئیے وضو کریں۔ اب وضو کے بعد اگلی قدرتی منزل تو مسجد ہوتی ہے نا؟ تو اگلا جملہ ہے حیا الی المسجد، یعنی آئیے مسجد چلیں۔ لفظ مسجد تو اردو میں بالکل ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی ادائیگی آسان ہے۔ جی میری باری۔ حیا الی المسجد، آئیے مسجد چلیں۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ حیا الی الصفوف یا اخوانو۔ یہ عموماً جماعت کھڑی ہونے سے پہلے بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بھائیوں، صفوں میں آئیے۔ حیا الی الصفوف یا اخوان۔ اچھا، یہاں صفوف اور اخوان دونوں ہی اردو سے ملتے جلتے ہیں نا، جیسے اخوان سے اخوت یعنی بھائی چارہ۔ بالکل، یہی تو زبان کی خوبصورتی ہے۔ چلیں اسے ایک بار روانی سے دہراتے ہیں۔ حیا الی الصفوف یا اخوان، بھائیوں صفوں میں آئیے۔ اور اب فرض کریں محفل یا نماز ختم ہو گئی تو واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ہے حیا الی البیوت، یعنی آؤ گھروں کو چلیں۔ یہاں بیوت جمع ہے بیت کی نا، جیسے بیت اللہ۔ حیا الی البیوت، آؤ گھروں کو چلیں۔ صحیح۔ اور اس پہلے حصے کا جو آخری جملہ ہے وہ ایک بہت ہی پیارے اجتماعی جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ حیا بنا نتعلم۔ حیا بنا نتعلم، اس میں جو بنا کا اضافہ ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اردو ترجمہ ہے آؤ ہم مل کر سیکھیں۔ بنا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ یا ہم مل کر۔ یہ اکیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ کیا بات ہے، حیا بنا نتعلم، آؤ ہم مل کر سیکھیں۔ جب ہم مل کر سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو انسان معاشرتی آداب بھی سیکھتا ہے نا؟ تو کیا ہم چوتھی سلائیڈ یعنی روزمرہ کے معاشرتی روابط کی طرف بڑھیں؟ دعوتوں اور محفلوں میں ہی بنتے ہیں نا؟ تو ہمارا اگلا جملہ ضیافت کے متعلق ہے۔ اقام لہو مأدوبۃ عشاء، جس کا ترجمہ ہے اس نے اس کے لیے رات کے کھانے کی دعوت کی۔ مجھے اس کی مشق کرنی پڑے گی تھوڑی۔ اقام لہو مأدوبۃ عشاء، یہاں عشاء تو رات کا وقت ہو گیا، لیکن یہ لفظ مأدوبۃ ذرا نیا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اچھا، یہی تو لسانیات کا کمال ہے۔ مأدوبہ کا جو مادہ ہے نا، وہ الف دال بے یعنی ادب ہے۔ ارے واہ، ادب یعنی تہذیب والا ادب۔
جی ہاں، پرانے وقتوں میں دعوتیں صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، وہاں تہذیب اور ادب سکھائے جاتے تھے، اس لیے اسے مأدوبتہ کہا جانے لگا۔ اسے دوبارہ دہراتے ہیں طلباء کے لیے، اقام لہو مأدوبتہ عشاء، اقام لہو مأدوبۃ عشاء۔ اس نے اس کے لیے رات کے کھانے کی دعوت کی۔ زبردست۔ اور جب دعوت ختم ہوتی ہے تو دوست کہتے ہیں نا، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کیپ ان ٹچ، تو عربی میں اگلا جملہ اسی بارے میں ہے۔ سنبقى على اتصال، یعنی ہمارا رابطہ رہے گا۔ اتصال کا لفظ اردو کے متصل یعنی جڑے ہوئے ہونے سے نکلا ہے۔ سنبقى على اتصال۔ سنبقى على اتصال، ہمارا رابطہ رہے گا، یہ تو نئے دوست بنانے والوں کے لیے بہت کام کا جملہ ہے بھائی۔ اگلا جملہ معذرت کے حوالے سے ہے۔ انا معتذر لازعاجک۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کو تنگ کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ انا معتذر لازعاجک، میں آپ کو تنگ کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ یہاں معتذر تو اردو کے لفظ عذر سے ہے نا، یعنی بہانہ یا معافی پیش کرنا۔ 100% درست۔ اور ازاجک کا مطلب ہے زحمت دینا۔ ان آداب کے بعد محفلوں میں بعض اوقات ہمیں الگ بیٹھ کر بات کرنی پڑتی ہے، تو وہاں ہم کہتے ہیں لما لا نجلس فی الزاویہ، یعنی کیوں نہ ہم ایک کونے میں جا بیٹھیں۔ لما لا نجلس فی الزاویہ۔ اچھا، یہاں جو لفظ زاویہ ہے وہ ہم اردو میں ریاضی کے اینگل یا نقطہ نظر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصلی مطلب کونا ہی ہے نا؟ بالکل، زبانیں اسی طرح تو سفر کرتی ہیں۔ چلیں اسے روانی سے پڑھتے ہیں۔ لما لا نجلس فی الزاویہ، کیوں نہ ہم ایک کونے میں جا بیٹھیں۔ اور اس حصے کا آخری جملہ ایک دعا ہے، کن مسرورن، تم خوش رہو۔ کن مسرورا، یہاں مسرور کا لفظ سیدھا سرور سے جڑا ہے۔ سرور میں گہری طمانینت ہوتی ہے نا۔ اچھا، اب معاشرتی زندگی کے بعد طالب علم کی اصل دنیا تو اس کا مدرسہ ہوتا ہے، تو چلیں 5ویں سلائیڈ یعنی تعلیم اور مدرسے کے معمولات کی طرف چلتے ہیں۔ ضرور۔ اور کلاس روم میں سب سے خوشگوار لمحہ وہ ہوتا ہے جب چھٹی کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمارا جملہ ہے انتہا دوام الیوم، یعنی آج کا وقت یا چھٹی ختم ہو گیا۔ یہ تو ہر طالب علم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے۔ میں اسے خوشی سے پڑھتا ہوں، انتہا دوام الیوم۔ لیکن ایک بات بتائیں، دوام کا مطلب تو اردو میں ہمیشہ ہوتا ہے نا، جیسے دوامی بیماری؟ ہاں، یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ دیکھیں، مدرسے یا دفتر کی جو روٹین ہوتی ہے نا، وہ ایک مسلسل فرض ہوتا ہے جو روز ادا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اسے دوام کہتے ہیں۔ جب وہ روٹین مکمل ہو جائے تو کہتے ہیں انتہا دوام الیوم۔ بہت خوب، انتہا دوام الیوم۔ اور پھر جب اگلا دن آتا ہے تو استاد کلاس کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے حسناً سنبدأ من الجدید، یعنی اچھا، ہم نئے سرے سے شروع کریں گے۔ حسناً سنبدأ من الجدید، یہاں تو جدید کا لفظ ویسے ہی نیا کے معنوں میں آ گیا، اردو والا۔ اچھا، ہم نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اگلا جملہ ہے بعض ہؤلاء طلابی۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے کچھ میرے شاگرد ہیں۔ بعض ہؤلاء طلابی، ان میں سے کچھ میرے شاگرد ہیں۔ اور پھر تعلیمی زندگی کا اختتام بھی ہوتا ہے نا۔ اگلا جملہ ذرا لمبا ہے، اکمل الدراسہ وفارق المدرسہ۔ جی، اس کا اردو ترجمہ ہے اس نے پڑھائی مکمل کی اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ اس میں جو لفظ فارقہ ہے نا، وہ چھوڑ دینے یا الگ ہونے کے معنوں میں ہے، جیسے اردو میں ہم مفارقت یا فرقت کہتے ہیں جدائی کے لیے۔ واقعی ایک فرقت کا احساس ہوتا ہے ادارہ چھوڑتے وقت۔ بالکل۔ میں دہراتا ہوں طلباء کے لیے، اکمل الدراسہ وفارق المدرسہ، اس نے پڑھائی مکمل کی اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ اور تعلیم کے حوالے سے آخری جملہ تو سب جانتے ہیں، العلم النور، علم روشنی ہے۔ بالکل۔ اور شعور اور علم کے اس ذکر سے ہم بہت ہی قدرتی انداز میں اپنے چوتھے حصے کی طرف آ گئے ہیں، جو ہے 6 سلائیڈ، یعنی انسانی جذبات کا اظہار۔ کیونکہ انسان کوئی مشین تو نہیں ہے نا، اسے غصہ بھی آتا ہے، وہ ڈرتا بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو پہلا جملہ، جب کسی کے رویے پر ہم ناراض ہوں تو کہتے ہیں این ذہب شعورک، جس کا اردو ترجمہ ہے تمہارا احساس کہاں چلا گیا؟ این ذہب شعورک۔ اچھا، ایک الجھن ہے یہاں۔ اردو میں ہم شعور کا مطلب عقل یا تہذیب لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں
اسے بات کرنے کا شعور نہیں، تو عربی میں اس کا مطلب صرف احساس ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عربی میں شعور کا بنیادی مادہ کسی چیز کو محسوس کرنے کے متعلق ہے، جیسے شاعر وہ باریکیوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو این ذہب شعورک کا سیدھا مطلب ہے تمہارا احساس کہاں چلا گیا۔ این ذہب شعورک، اور احساس کے ساتھ انسانی کمزوریاں بھی ہیں، انسان بھولتا بھی بہت ہے۔ تو اگلا جملہ ہے نسیت ھذا الامر تماما، یعنی میں یہ کام بالکل بھول گیا۔ نسیت ھذا الامر تماما، کہتے نا کہ انسان کا لفظ ہی نسیان یعنی بھول جانے سے نکلا ہے۔ تو بھولنا ایک فطرت ہے، اور آخر میں جو تماماً ہے وہ تو اردو کا ہی تمام ہے۔ پھر جب غلطی ہوتی ہے تو رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ اگلا جملہ فَأَجَابَ الْمِسْكِينُ بِصَوْتٍ خَائِفٍ، اس کا اردو میں مطلب ہے اس بیچارے نے خوف زدہ یا آہستہ آواز سے جواب دیا۔ فَأَجَابَ الْمِسْكِينُ بِصَوْتٍ خَائِفٍ، یہاں مسکین کا لفظ نا بہت رحم دلی ابھارتا ہے۔ مسکین کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ سکونت سے ہے، یعنی جو حالات کے جبر سے بے حرکت ہو گیا ہو، بے بس ہو گیا ہو۔ اور صوت آواز کو، جبکہ خائف خوف سے نکلا ہے۔ کتنا مکمل خاکہ کھینچا گیا ہے ڈرے ہوئے شخص کا۔ اور اگر کوئی ڈائریکٹ کسی کی غلطی بتائے تو اگلا جملہ ہے انت مخطئن، جس کا مطلب ہے تم نے غلطی کی، خطا سے نکلا ہے مخطئ۔ انت مخطئن، تم نے غلطی کی۔ اور جذبات کے حوالے سے آخری جملہ ہے کان ماجد یتحمل کل شیء الا الاساءۃ، یعنی ماجد بدسلوکی کے علاوہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے۔ بالکل۔ اس جملے میں لفظ الا یعنی سوائے کا استعمال بہت زبردست ہے، یہ استثناء پیدا کرتا ہے۔ کانا ماجدن یتحمل کل شیء الا الاساءۃ، مطلب اگر ہم کلو شیء الا کا فارمولا سمجھ لینا تو ہم سینکڑوں جملے بنا سکتے ہیں، جیسے مجھے ہر چیز پسند ہے سوائے اس کے۔ بہت طاقتور ٹول ہے یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب ہم آج کے سبق کی 7ویں سلائیڈ یعنی بالکل آخری حصے پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم عام گفتگو اور حالات کا بیان کریں گے جو کسی بھی اچانک صورتحال میں کام آتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے تسلی کے لیے، ہوا معنا۔ ہوا معنا یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ مع مطلب ساتھ اور نا مطلب ہمارے۔ چھوٹا سا مگر بہت اطمینان بخش جملہ ہے۔ جی، اور اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو کہتے ہیں لم یبقى شیء، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ لم یبقى شیء، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہاں یبقى اردو کے لفظ باقی کی ہی شکل ہے نا، اور شے تو ہم عام بولتے ہیں، کوئی شے باقی نہیں۔ کتنا ملتا جلتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہو تو جملہ ہے لدیہ اختیار، یعنی مجھے اختیار ہے۔ لدیہ اختیار، لفظ اختیار کی تو کوئی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اختیار ہے۔ اب ہنگامی حالات بھی آتے ہیں نا، جیسے آگ لگ جائے، تو اگلا جملہ ہے لقد خمد الحریق۔ اس کا اردو ترجمہ ہے بے شک آگ بجھ گئی۔ الحریق تو آگ کو کہتے ہیں، لیکن خمد بہت دلچسپ لفظ ہے۔ جب کوئی چیز حدت کھو دے، خاموش ہو جائے تو خمد بولا جاتا ہے۔ لقد خمد الحریق، بے شک آگ بجھ گئی۔ یہ خمد واقعی خاموشی کا ہم پلہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اس سبق کا آخری جملہ جو ہسپتال کے حالات کا ذکر کرتا ہے، ما احتمالات شفائی، جس کا مطلب ہے میری شفا یابی کے کیا امکانات ہیں۔ ما احتمالات شفائی، اس میں احتمالات یعنی امکانات اور شفا دونوں اردو کے بنیادی الفاظ ہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ان پانچوں جملوں میں کتنے مختلف حالات کا ذکر ہے نا۔ ایک طرف کسی کے ساتھ ہونے کا اطمینان ہے، تو دوسری طرف آگ بجھنے اور ہاسپٹل کا ذکر ہے۔ اور ان سب میں اردو اور عربی کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ جی ہاں، اور ان جملوں کو اتنی گہرائی میں جا کر دہرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذہن سے عربی زبان کے مشکل ہونے کا خوف نکل جائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس علم کو پائیدار بنانے کے لیے ہماری 8ویں اور آخری سلائیڈ پر ایک بہت ہی زبردست سنہری اصول لکھا ہے۔ وہ ہے الممارسۃ تصنع الکمال، یعنی مشق انسان کو کامل بناتی ہے۔ پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ علم تو اس وقت تک بس معلومات کا ڈھیر ہے جب تک ہم اسے عمل میں نہ لائیں۔
طلباء کو چاہیے کہ آج سیکھے گئے جملوں کو روزمرہ گفتگو میں شامل کریں۔ بالکل، الممارست تصنع الکمال۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام میں سامعین کے لیے ایک خاص غور طلب بات پر کرنا چاہوں گا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ آج سے اپنی مادری زبان کے کسی ایک عام جملے کی جگہ، مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ چھٹی ہو گئی، صرف یہ کہنا شروع کر دیں کہ انتہا دوام الیوم، تو آپ کے سیکھنے کی رفتار میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ بالکل، اس سے ذہن کو روزانہ ایک نئی تحریک ملے گی۔ جی، تو یہ سوچنے کا مقام ہے اور اسے آزما کر دیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ سب کو، یعنی ہمارے طلباء اور سامعین کو، زبان سیکھنے کا یہ تدریسی اور انٹریکٹیو انداز پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلے اسباق آپ مس نہ کریں۔ جی بالکل، علم پھیلانے کا یہ سفر مشق اور تسلسل سے ہی آگے بڑھے گا۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔